إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. برادران اسلام اور امت مسلمہ کی پردہ نشین ماں و بہنوں، ویسے تو ہمیں ہمہ وقت اللہ عز و جل کا شکر بجا لاتے رہنا چاہیے، ہمیشہ اللہ عز و جل کے احسانات کو یاد رکھنا چاہیے اور ہمیشہ اللہ عز و جل کی تعریف کرتے رہنی چاہیے. مگر آج، بلکہ میں کہوں ان دنوں میں، خاص طور سے پچھلے 2 دنوں سے، بلکہ کل سے، جن ایام میں جن دنوں میں ہم داخل ہو چکے ہیں، وہ اس کو سمجھنے کے لیے یوں دیکھیں کہ جیسے 7 آسمان ہوتے ہیں تو 7 آسمانوں میں سب سے بہترین، سب سے اہم آسمان 7واں آسمان. اسی حساب سے زمین میں الگ الگ جگہیں ہیں، الگ الگ مقامات ہیں. اس میں سب سے اہم مقام، سب سے اہم جگہ مکے کو حاصل ہے، سب سے زیادہ اہمیت کا حامل مکہ ہے. اسی حساب سے لوگوں میں دیکھیں، ہم تمام انسانوں میں سب سے بہترین انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تمام فرشتوں کو دیکھیں، فرشتوں کے سردار جبریل علیہ السلام. اسی طریقے سے تمام راتوں کو دیکھیں، سال بھر کی جتنی راتیں ہیں ان تمام راتوں کو دیکھیں تو تمام راتوں میں سب سے زیادہ اہمیت کی حامل رات لیلۃ القدر کی رات. اسی حساب سے سب سے زیادہ اہمیت کے حامل دن اگر ہیں، یعنی سارے دنوں میں سب سے زیادہ افضلیت والے دن، سب سے زیادہ اہمیت والے دن اگر ہیں تو وہ یہ ایام ہیں جن میں ہم کل داخل ہو چکے ہیں. ان ایام کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا فرمان ہے. الگ الگ کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں الگ الگ طریقے سے روایات وارد ہوئی ہیں، جن تمام کا نچوڑ یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں کیے جانے والے کوئی بھی نیک اعمال، یاد رکھیے، ان 10 دنوں میں کیے جانے والے کوئی بھی نیک اعمال اللہ عز و جل کو ان 10 دنوں کے علاوہ میں کیے جانے والے اعمال سے کہیں زیادہ پسند ہیں. یعنی اگر ایک بندہ ابھی نماز پڑھ کر جاتے ہوئے مسجد کو چندہ دے کر کے جاتا ہے، یا باہر اگر کوئی کھڑے ہوں اپنی پاکٹ سے ان کو نکال کر کچھ دے کر جاتا ہے، اس کا ان دنوں میں یہ دینا دوسرے دنوں میں، یعنی پچھلے جمعہ بھی ہو سکتا ہے کسی نے کچھ دیا ہو اس طریقے سے مسجد کے لیے، یا لوگوں کو دیا ہو باہر کھڑے ہوئے، تو اس سے کہیں زیادہ اہمیت کا حامل ان دنوں میں دینا ہے. اس چیز کو اگر اور توجہ کے ساتھ سمجھنا ہو، تفصیل سے سمجھنا ہو، تو
یوں دیکھیں کہ جیسے ہم رمضان کی آخری 10 راتوں میں کوششیں کرتے ہیں، جس طریقے کی ہماری رمضان کی آخری 10 راتوں میں کوششیں ہوتی ہیں، ہم میں سے کئی ایک ہیں جو رات بھر جاگ کر کے اللہ عز و جل کی عبادتیں کرتے ہیں. اور ویسے بھی اگر آپ دیکھیں تو رمضان کے مہینے میں ساری دنیا کو پتہ چل جاتا ہے کہ مسلمانوں کا رمضان کا مہینہ چل رہا ہے. اس سے کہیں زیادہ، اگر اتنا ہی نہ صحیح، اس سے کہیں زیادہ کم از کم، یا پھر الٹا مان لیں، اس سے زیادہ نہیں نہ صحیح، کم از کم اتنا ہی غیروں کو پوری دنیا بھر میں مسلمانوں کے ان 10 دنوں کے تعلق سے بات معلوم ہونی چاہیے کہ یہ اتنی زبردست اہمیت والے دن ہیں. یعنی ان میں ایک عمل، کسی نیک ایک عمل کا کر جانا، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بلکہ قرآن کی آیات ہیں، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، کہ ایک نیکی کا کر جانا عام طور پر جہاں ہم من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا کہتے ہیں کہ اس کا 10 ٹائمز ریوارڈ ملتا ہے، اور اللہ عز و جل اگر چاہیں تو کسی بھی نیکی کو اپ ٹو 700 ٹائمز بڑھا کر ثواب دے دیں، واللہ یضاعف لمن یشاء. اور اللہ عز و جل کسی کی نیت پر، اس کی نیت کو اگر اللہ عز و جل پسند کر لیں تو اور بھی زیادہ اسے عطا کر سکتے ہیں. تو اس حساب سے ہمیں ان 10 دنوں میں نیکیوں کے اتنے کام کرنے چاہیے، خود اپنے تئیں انٹرنلی نیکیوں والے کام، اور پبلک ڈومین میں جا کر کے، پبلک لائف میں جا کر کے لوگوں کے ساتھ حسن معاملت، اچھی طریقے سے پیش آنے والے معاملات ان 10 دنوں میں ایسے کرنے چاہیے کہ لوگ پھر اسلام کی طرف لوٹ کر کے آئیں، پلٹ کر کے آئیں. ہونا تو یہ چاہیے. انفارچونیٹ معاملہ ایسا ہے کہ ہم میں سے کئی ایسے مسلمان ہیں جن کو خود اس بات کا علم نہیں ہے کہ یہ 10 دن ایسے ہیں کیا. میں نے ابھی بتایا، اگر ہم یہاں سے جاتے ہوئے کسی کو 1 روپیہ دے کر جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے اللہ عز و جل اس 1 روپیے کا بدلہ 700 روپیے کر کے دے. واللہ یضاعف لمن یشاء. پھر اس میں مزید کنڈیشنز اپلائی، اللہ اگر چاہیں تو 700 سے اور بڑھا کر دے سکیں. تو اتنی ان دنوں میں کسی بھی نیک کام کے کرنے کی اہمیت ہوتی ہے. اسی لیے میں نے شروع میں کہا کہ ہم لوگوں کو اللہ عز و جل کا خاص طور سے شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ عز و جل نے ہمیں ان دنوں کے لیے باقی رکھا ہے. یعنی ہم ان 10 دنوں میں داخل ہو چکے ہیں. ان 10 دنوں میں کیسے ہم امینڈز کرتے ہیں، کتنی نیکیاں بٹورتے ہیں، کتنا دین پھیلاتے ہیں، دینی داعیہ بن کر نہیں، نہ صحیح، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنے حسن معاملت سے کیسے مسلمانوں کا اور غیر مسلموں کا دل جیتتے ہیں. یہ 10 دن ہمارے لیے اپنی کایا پلٹ دینے کو کافی ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان 10 دنوں میں صرف ہمارا جی جانا، ٹھیک ہے میں ان 10 دنوں میں زندہ ہوں، یہ بہت بڑی نہیں، ہمارا ان 10 دنوں میں زندہ رہ جانا سعادت کی بات نہیں ہے، بلکہ ان 10 دنوں میں نیک سے نیک اعمال کرتے جائیں، وہ سعادت والی بات ہے. میں نے کہا ایک تو انٹرنلی خود سے اپنے نیک اعمال کرتے جائیں، یعنی بندہ اس سے بڑھ کر کیا نیک عمل ہو سکتا ہے کہ ان 10 میں سے شروع کے 9 دنوں میں بندہ روزے رکھا کرے. 10ویں دن تو عید ہے، عید کے دن روزہ نہیں رکھا جاتا، اس حساب سے شروع کے 9 دن 9 ڈیز کنٹینیوسلی روزے رکھیں، انٹرنلی اپنی سعادت کے لیے، اپنے فائدے کے لیے. تلاوت کیا کریں اپنے فائدے کے لیے، صدقات کیا کریں. صدقات میں سامنے والے کا تو ہوتا ہی ہے فائدہ، جس کو ہم پیسہ دیتے ہیں انشاءاللہ اس کا فائدہ تو ہوگا ہی ہوگا. ہمارا اپنا فائدہ ہوتا ہے اگر ہم اپنی پاکٹ کھول کر کے ان 10 دنوں میں خوب دیا کریں. لہٰذا یہ مان کر چلیں کہ یہ 10 دن ایسے ہیں آؤٹ آف دی آرڈینری. ان 10 دنوں کو پھر آپ اگلے 1 سال تک انتظار کریں، تب اگر ہماری زندگیاں باقی ہوں اور اگر ہم مسلمان باقی رہیں تب یہ دن ہمیں پھر سے پراپت ہوں گے، پھر سے مل پائیں گے. لہٰذا ان دنوں میں خوب دل جمعی کے ساتھ نہ صرف عبادات کی جائیں بلکہ خدمت خلق کا بھی جذبہ پیدا کیا جائے، لوگوں کے ساتھ جا کر کے اچھے سے اچھے طریقے سے لوگوں سے پیش آیا جائے، تاکہ لوگ پلٹ کر پوچھیں کہ بھائی کل تک تو تم ایسے نہ تھے، آج اچانک تم اتنے اچھے نیک، اتنے نیک، اتنے اچھے، اور اپنے کاروبار کو لے کر کے اتنا تم ڈھیل دیتے ہو، اتنی رعایت دیتے ہو.
کل تک تم ہم سے اگر ہم پوچھتے 5% ڈسکاؤنٹ دو نہیں دیتے, آج خود سے آگے بڑھ کر کے 7%, 8%, 10% دے رہے ہو, کیا ماجرا ہے؟ تب ہم پلٹ کر بتائیں کہ یہ دراصل ہمارے اپنے 10 بیسٹ ڈیز ہیں. اور کیوں ہیں وہ 10 بیسٹ ڈیز, 10 بیسٹ ڈیز کیوں ہیں؟ پھر ایک موقع ملے گا ہمیں توحید کو ان کے سامنے رکھنے کا. وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا مانگی تھی کہ میرے اس دنیا سے گزر کر چلے جانے کے بعد بھی آگے جو لوگ آئیں نا, ان کے اندر بھی میرا ذکر خیر باقی رکھنا, یعنی جو بھی لوگ مجھے آگے چل کر کے جانیں گے وہ لوگ بھی مجھے میری اچھائی کے ذریعے سے جانیں, مجھے اچھا سمجھیں. کتنی زبردست دعا ابراہیم علیہ السلام کی. یہی وجہ ہے کہ مسلمان تو مسلمان ہم تو ہیں خود, ابراہیم علیہ السلام کے سچے وارثین, سچے حقدار ہم ہیں. وہ یہود اور نصارہ تک خود ابراہیم علیہ السلام کے لیگیسی کلیم کرنا چاہتے ہیں. اسی وجہ سے اللہ عز و جل نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیہ. تو ابراہیم علیہ السلام کی لیگیسی اتنی زبردست تھی کہ نصارہ اور یہود, جوز اینڈ کرسچنز چاہتے ہیں کہ نہیں, ہم یوں کہنا چاہتے ہیں کہ ابراہیم ہمارے جو جد امجد ہیں, باپ ہیں, وہ خود بھی نصرانی تھے, وہ خود بھی یہودی تھے, یہ لوگ کہتے ہیں. تو اس طریقے سے ہمیں لوگوں کے سامنے ابراہیمیت, دین ابراہیم جس پر ہم فائز ہیں, جس پر ہم گامزن ہیں, وہ لوگوں کے سامنے لے جا کر کے بتانے کا موقع ملے. یہ جو 10 دن جو ہیں اتنی زبردست اہمیت کے حامل ہیں کہ اگر کسی بندے کو ان 10 دنوں میں یہ 3 چیزیں پراپت ہو جائیں, شرف الزمان و شرف المکان و شرف العبادہ, یعنی ایک تو ہم ان 10 دنوں کو پالیں, ایز اٹ از ہم یہ ان 10 دنوں میں ہیں, یعنی 10 دنوں کا زمانہ جو ہے ہم نے پا لیا, شرف الزمان حاصل ہو گیا. شرف المکان, شروع میں نے کہا تھا کہ ساری دنیا میں جہاں الگ الگ مقامات ہیں, سب سے بہترین مقام اس دنیا میں مکہ, اور اگر کوئی ان 10 دنوں میں مکہ میں ہو تو شرف الزمان شرف المکان دونوں چیزیں اس سے حاصل ہو گئی ہیں. اب پھر تیسرا اس پر مزید آئسنگ آن دا کیک یہ ہوگا کہ اگر اس بندے کو پھر حج کی توفیق مل جائے, ایک تو 10 بیسٹ ڈیز میں سب سے بہترین جگہ پر ہے, اور وہاں بھی اللہ عز و جل کی عبادت سب سے بہترین طریقے سے کیے جا رہا ہے حج کے روپ میں. یہی وجہ ہے ہم عام طور پر کسی بھی عبادت کو دیکھتے ہیں تو اس کا ایک چھوٹا سا فائدہ ہمیں نظر آتا ہے, اس سے پھر بس ہماری نظر آگے نہیں جاتی. ایک مسلمان کا یہ شیوا نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں, ہم ایک معمولی سوئی بھی بناتے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی پرپس ہوتا ہے, آبجیکٹو ہوتا ہے اس کا. چھوٹی سی سوئی, یہ جو کیمرہ آپ کے سامنے رکھا ہے, یہ جو چیزیں ہیں ان کے بھی اپنے مقاصد ہیں. یہ جب اس کا مقصد ختم ہو جائے, سوئی اپنا کام نہ کرنے لگے, سوئی اپنا کام کرنا بند کر دے, تو پھر وہ پرپس لیس رہ جاتی ہے. ہم ایک چھوٹی سی سوئی بناتے ہیں تو ہماری اتنی سمجھ ہے کہ اس کا ایک مقصد ہے. تو یہ کیسے ہم تصور میں لا سکتے ہیں, کیسے اس بارے میں سوچتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے جب کسی کام کا کرنا ہم پر واجب کیا ہے, فرض کیا ہے, تو اس کا ایک ہی مقصد ہوگا. بڑے بڑے مقاصد ہوتے ہیں شریعت کی, جو ہم پر جو باتیں فرض کی گئی ہیں, جو احکام شریعت کے ہیں, ان کے پیچھے بہت گہرے مقاصد ہوتے ہیں. اس پر اس سے پہلے بھی تفصیل سے بات ہو چکی ہے. لہٰذا یہ جو حج ہے, آپ سوچ کر کے دیکھیں کہ جس کو شرف الزمان مل جائے, یعنی بیسٹ ڈیز مل جائیں, اور وہ بیسٹ جگہ پر بھی ہو, اور اس کو پھر بیسٹ عبادت یعنی حج کا موقع ملے, اسی وجہ سے پھر اللہ عز و جل نے کہا رجع کیومی ولدتہ امہ. تو وہ ایسے لوٹتا ہے ان دنوں میں اس جگہ پر رہ کر اس سب سے بیسٹ عبادت کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج اس کے کاندھوں پر کوئی گناہ نہیں ہے, وہ سارے گناہ اپنے دھلوا چکا ہے. ایسے لوٹتا ہے جیسا آج اس کی ماں نے اسے جنما ہو. تو یہ اتنی زبردست سعادتیں جو ملتی ہیں وہ اتنی کلیئر ہیں, اتنی مینیفیسٹ ہیں وہ سعادتیں, اور اللہ عز و جل کو یہ عبادت خاص طور سے ان 10 دنوں میں اتنی زیادہ پسند ہے کہ ایک تو جو لوگ حج کو جاتے ہیں ان کے نام کا نیا برتھ سرٹیفکیٹ مل گیا کہ وہ آج واپس آتے ہیں, کلین سلیٹ ہو کر کے واپس آتے ہیں جب یہ حج سے واپس آتے ہیں.
من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدت امہ. اسی حساب سے جو لوگ اللہ عز و جل کو یہ دن کتنے محبوب کتنے پسند ہیں اس کی بات بتا رہا ہوں. ایک تو وہ جو حج کو جاتے ہیں کہ اتنا بڑا وردان مل جاتا ہے ان کو. دوسرے پھر وہ جو حج کو کسی وجہ سے جا نہیں پاتے تو ان کی متابعت ہم کرتے نظر آتے ہیں. کبھی غور کر کے دیکھا ہے ہم نے؟ وہ وہاں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد، وہاں پر وہ تلبیہ کہتے رہتے ہیں ایام حج میں. ہمیں یہاں کیا حکم ہے؟ ان 10 دنوں میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، ان کلمات کو ان 10 دنوں میں بار بار اٹھتے بیٹھتے جاگتے لیٹتے کھاتے پیتے ہر طریقے سے. یہاں تک کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، بلکہ عمر رضی اللہ عنہ خود بازاروں میں جاتے ہوئے زور زور سے تکبیرات بلند کرتے ان 10 دنوں میں. مانا آج حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم بازاروں میں جاتے ہوئے سڑکوں پر جاتے ہوئے زور زور سے تکبیرات کہہ سکیں. کیا ہم اس سے بھی گئے گزرے ہیں کہ ہم اپنے گھروں کے اندر دن رات یہ تکبیرات بلند کریں؟ اپنے دکان کے اندر بار بار جب بھی کوئی گاہک نہ ہو خالی بیٹھے ہوں ان تکبیرات کو بلند کریں. خاص طور سے بآواز بلند کہنا، سٹلی کہہ لینا تو کوئی بھی کہہ لے، آواز ہلکی سی، ایسا نہیں کہ چیختے چلاتے سامنے والوں کو پریشان نہیں. ارے کم از کم ہلکی سی آواز بلند کرتے ہوئے تکبیرات کہیں، کیونکہ ان میں جیسے میں نے کہا ایک بندہ اگر ایک حرف پڑھ لیتا ہے قرآن کا، الف لام میم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مثال دے کر کے فرمایا الف لام میم 3 حروف ہیں، اس کی 23 نیکیاں ملتی ہیں. تو یہاں پر آپ دیکھیں ایک حرف اگر ایک بندہ پڑھ لیتا ہے ان 10 دنوں میں تو اس کا ریوارڈ اپ ٹو 700 ٹائمز. اور ایز اٹ از نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک حرف کا پڑھنا 10 ریوارڈز لاتا ہے تو 7000 ٹائمز ہو گیا. تو اندازہ کریں یہ ایک ایسا موسم بہار ہے نیکیوں کے تعلق سے خاص طور سے، جس کا پھر انتظار ایک اور سال کرنا پڑے گا. خاص طور سے ہم میں سے وہ لوگ جو رمضان کے رخصت ہو جانے پر ہاتھ ملتے رہ گئے. یار میں نے رمضان میں کوشش تو بہت کرنی چاہیے مگر طبیعت نے ساتھ نہ دیا، جاب نے ساتھ نہ دیا، آفس نے ساتھ نہ دیا، گھر والوں نے ساتھ نہ دیا، چاہتے ہوئے بھی میں ایسی عبادت نہ کر سکا. یہ ہم پچھتاتے اگر ہیں تو یہ رہا ایک اور موسم ہمارے سامنے ان 10 دنوں میں. اچھا رمضان کے تعلق سے تو صاف الفاظ تھے کہ ہم میں سے ہر ایک پر روزہ فرض ہے، کنڈیشنز اپلائی، اس حساب سے ہم نے روزے رکھ لیے. یہاں اللہ عز و جل نے یا باغی الخیر ہمیں مخاطب کرتے ہوئے اللہ عز و جل صاف الفاظ میں یہ نہیں کہتے کہ ہم یہ کریں یہ نہ کریں ان دنوں میں، بلکہ سیلنگ کھلی چھوڑ دی ہے، اپر لمٹ ہے ہی نہیں. جو بھی نیک کام کرنا چاہو کر گزرو. ہر نیک کام ان دنوں میں کیا جانے والا اللہ عز و جل کے نزدیک ان دنوں کے باہر آؤٹ سائڈ آف دیز ڈیز کیے جانے والے کسی بھی نیک عمل سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے. تو بس ہمیں یہ اللہ عز و جل کا حکم ہے. اچھا یہ بھی کبھی غور کر کے دیکھیں، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ جو لوگ حج کو نہیں جاتے ہیں ہم ان کو فالو کرتے نظر آتے ہیں. میں نے اس کا ایک ادھارن آپ کے سامنے رکھا. وہ لوگ وہاں حج کے دنوں میں تلبیہ کرتے ہیں تو ہم یہاں ان 10 دنوں میں بلکہ ایام التشریق میں بھی ہمیں تکبیر مطلق کے علاوہ تکبیر مقید کا بھی حکم ہے. ہر نماز کے پیچھے عرفہ سے لے کر کے عرفہ کے دن سے لے کر کے تیسرے دن حج کے عید کے تیسرے دن بعد بھی ہم مغرب عصر کی نماز تک، عصر کی نماز کے بعد بھی ہم یہ تکبیرات کہتے رہتے ہیں. یہ صرف یہ ایک چیز نہیں ہے جہاں ہم انہیں فالو کرتے ہیں. ہم میں سے وہ جو حج نہ جا سکا ہو بلکہ یہاں رہ کر کے قربانی کرنا چاہتا ہے وہ بھی ان بندوں کی مطابقت کرتا ہے. ایام حج میں وہ لوگ اپنے بال نہیں کٹواتے، ناخن نہیں ترشواتے. ہم بھی یہاں وہ لوگ جو یہاں قربانیاں دینا چاہتے ہیں وہ بھی اپنے بال نہیں کٹواتے، وہ بھی اپنے ناخن نہیں ترشواتے. یہاں ایک چھوٹا سا سائیڈ نوٹ، آن اے سائیڈ نوٹ، ہم میں سے کئی لوگ ہیں نوجوان جنہوں نے شاید کل سے پہلے شیو کر لیا اگلے 10 دنوں تک شاید وہ ہاتھ نہ لگائیں اپنی داڑھی کو. تو اس طریقے سے اگر ہم ہاتھ نہیں لگاتے ہیں داڑھی کو، چھوڑتے ہیں داڑھی، واللہ یہ ادا آپ کی اللہ عز و جل کو پسند ہے. اس چیز کو 10ویں دن منڈوا نہ دیں، اللہ عز و جل کے غضب کے مستحق نہ بنیں. یہ آپ نے انیشیٹو لیا تو ہے، پہلا قدم اٹھایا تو ہے داڑھی چھوڑنے کا. اللہ عز و جل آپ کی طرف
دوڑ کر کے آئیں گے اگر آپ اس پر باقی رہیں گے, اس راہ پر چلتے رہیں گے. اللہ عز و جل اس بندے کو پسند کرتے ہیں, اس بندے کی طرف دوڑ کر آتے ہیں جو بندہ اللہ عز و جل کی طرف چل کر جاتا ہے. جو بندہ اللہ عز و جل کی طرف اپنا پہلا قدم اٹھاتا ہے, اللہ عز و جل اس بندے کی طرف 10 قدم اٹھاتے ہیں. تو ہم نے تو انیشیٹو لے لیا, کل سے داڑھی واڑی پر ہاتھ نہیں لگایا ہم نے, ہاتھ نہیں پھیرایا ہم نے, تو 10 دن کے بعد ہاتھ پھیرنے کی, صاف صفایا کرنے کی کوشش نہ کریں. اچھا, یہ جو اتنی بڑی سعادتیں ہیں ان 10 دنوں میں, کبھی غور بھی کیا ہے ہم نے کہ ان کے پیچھے بڑے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں؟ جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا, ساری راتوں میں سب سے فضیلت والی رات لیلۃ القدر, اور ہم پھر یہ ابھی سمجھ آئے ہیں کہ سارے دنوں میں سب سے فضیلت والے دن یہ 10 دن, اور ان میں بھی سب سے چیف, سب سے زیادہ افضل دن عرفہ کا دن. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الحج عرفہ کہا. یعنی عرفہ میں جو لوگ اس دن, میدان عرفات میں جو لوگ وہاں ہوتے ہیں اس دن, ان تمام کی, ایک حدیث کے مطابق صاف الفاظ میں آتا ہے, اللہ عز و جل پوچھتے ہیں کہ یہ آئے کس لیے ہیں, جبکہ اللہ عز و جل کو سب کچھ پتا ہے, تو اللہ عز و جل ایونچولی ان تمام کی مغفرت فرما دیتے ہیں. ایک اور میں نے شروع میں تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ ہم ان کو کتنا فالو کرتے ہیں جو حج کو گئے ہیں. وہ تلبیہ کہتے ہیں, ہم تکبیرات کہتے ہیں, وہ ناخن بال نہیں کٹواتے, ہم ناخن بال نہیں کٹواتے. وہ عرفہ کے دن ان کی تمام کی مغفرت ہو جاتی ہے. یہاں پر ہم اگر عرفہ کا روزہ رکھ لیں تو ہمارے اگلے اور پچھلے ایک سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. کتنی مطابقت دیکھتے ہیں آپ, کتنی سملیرٹیز آتی جاتی ہیں. اور وہ یوم النحر وہ قربانی کرتے ہیں, ہم بھی یہاں عید کے دن قربانی کرتے ہیں. یہ اتنی بڑی فضیلتیں, خاص طور سے عرفہ کو لے کر کے اتنی بڑی فضیلت, عرفہ کے دن کو لے کر کے اتنی بڑی فضیلت اس لیے بھی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جو کیا اس پر بات کریں گے انشاءاللہ تعالی, بلکہ اس سے ہٹ کر بھی دیکھیں آپ تو عرفہ کو اتنی خاص فضیلت اس لیے بھی حاصل ہے کہ کئی احادیث میں آتا ہے کہ وہ جو آیت ہم سنتے آتے ہیں, وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن سورۃ الاعراف کی آیت, کہ اللہ عز و جل نے ایک پوائنٹ تھا جب میں, آپ, ہمارے ماں باپ, آپ کے ماں باپ, آدم علیہ السلام کوئی پیدا نہیں ہوئے تھے, اس وقت آدم علیہ السلام کی پیٹھ پر ہاتھ پھیر کر اللہ عز و جل نے قیامت تک پیدا ہونے والی ساری نسل کی روحوں کو جمع کر لیا تھا. جتنے لوگ پیدا ہونے والے ہیں سب کو ایک جگہ اللہ عز و جل نے نہ صرف جمع کیا بلکہ الستو بربکم, اللہ عز و جل نے پوچھا کیا میں تمہارا پروردگار ہوں کہ نہیں؟ تو تمام نے, ہم سب نے جواب دیا تھا. یہ اور بات ہے آج ہمیں وہ یاد نہیں ہے, مگر قرآن کا ایک ایک لفظ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں, لہٰذا ہم قرآن کی اس آیت کو جھٹلائیں گے نہیں, ہم مانیں گے. یہ اور بات ہے ہماری ذہن میں وہ بات آج نہیں آتی, رجسٹر نہیں ہو پا رہی ہے, وہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے وہ بات, مگر اللہ عز و جل نے خود نے کہا قالوا بلا شہدنا, اے اللہ عز و جل ہم تمام کے تمام اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اے اللہ عز و جل آپ ہمارے پروردگار ہیں, آپ ہمارے رب ہیں, ہم آپ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے. تو یہ وہ دن ہے, یعنی جب اللہ عز و جل نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے ساری انسانی نسل کو نکال کر کے یہ وعدہ لیا تھا, وہ عرفہ کا دن تھا. اور اسی حساب سے کعب الاحبار جو آگے چل کر کے مسلمان ہوتے ہیں, جب تک یہ بات انہوں نے کہی, عمر رضی اللہ عنہ سے ایک ڈائلاگ ہوا تھا ان کا, اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے, تو وہ آ کر کے کہتے ہیں کہ آپ کی اپنی کتاب میں یار ایک ایسی آیت ہے عمر یا ابن الخطاب, تمہاری اپنی کتاب میں, تمہارے اپنے قرآن میں ایک ایسی آیت ہے جس دن وہ آیت نازل ہوئی ہے, اگر ہم پر ویسی کوئی آیت نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس کو اپنا عید کا دن منا لیتے. تو ٹو کٹ دا لانگ سٹوری شارٹ, اس میں پھر پتا چلا کہ وہ آیت تھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یعنی اللہ عز و جل نے سارے کا سارا قرآن مکمل طور پر نازل کر دیا. اب قرآن کا نزول بند ہو چکا ہے. لاسٹ جو آیت اتری تھی وہ کب اتری تھی؟ یوم عرفہ کو اتری تھی. تو یوم عرفہ اتنی زبردست سگنیفیکنس کا حامل ہے کہ اس میں ایک تو اللہ عز و جل نے ہم سے وہ وعدہ لیا, دوسرے اللہ اچھا صرف وعدہ لے کر کے چھوڑ نہ دیا, ایک طرف وعدہ لیا ہے تو دوسری طرف
تاکہ ہم اس وعدے پر باقی رہ سکیں، تاکہ ہم ہدایت پر باقی رہ سکیں۔ ہدایت کا سامان فراہم کیا اللہ عز و جل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اور قرآن نازل فرما کر۔ تو ایک طرف ہمارے وہ دن ہے جس میں اللہ عز و جل نے ہم سے وہ وعدہ لیا، تو دوسری طرف وہ سب سے بڑی رات ہے لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ تو لیلۃ القدر وہ رات ہے جس میں اللہ عز و جل نے قرآن اتارا تھا، یعنی اللہ عز و جل نے ہمیں قرآن بھیج کر کے ہمارا وعدہ یاد دلانے کی کوشش کی ہے، اور پھر اللہ عز و جل نے اس کے ذریعے سے ہمیں یہ بھی سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ہماری اپنی عبادتیں، ہماری اپنی طاعات، ہماری اپنی تطوعات، جو بھی ہم نیکیاں کر لیں، وہ سب کی سب ایسی ہیں جو ہمیں اللہ عز و جل سے قریب کرتی ہیں۔ اگر ہم گناہ پر گناہ کرتے رہیں گے تو اللہ عز و جل سے دور ہوتے رہیں گے، اور اپنی روزی روٹی بھی محروم کرتے رہیں گے، اپنی روزی روٹی سے بھی ہاتھ دھوتے رہیں گے۔ آج ہم اگر اپنے آپ کو روزی روٹی سے دور پاتے ہیں تو یہ ہماری اپنے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم گناہ کو چھوڑ کر کے اللہ عز و جل کے قریب آنے کی کوشش کریں، اور اللہ عز و جل سے قریب کیسے آیا جاتا ہے؟ خود اللہ عز و جل ایک حدیث قدسی آتی ہے، اس میں فرماتے ہیں من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب۔ وہ اس حدیث کا آخر کا حصہ جا کر کے پڑھے کہ ایک بندہ جو ہے اللہ عز و جل سے نوافل پڑھ کر، تطوعات یعنی فرائض کے علاوہ نیک کام کر کے ایک اللہ عز و جل سے ایک بندہ قریب تر ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ عز و جل کہتے ہیں کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کا تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اگر نیک سے نیک کام کریں تو اللہ عز و جل سے قریب تر ہوتے جائیں گے۔ اور ان نیک کاموں کی شروعات کے لیے سب سے بہترین دن ہمارے اپنے سروں پر پہلے سے ہیں۔ ان 9 دنوں کا یا بچے 8 دنوں کا اگر ہم سچ مچ فائدہ اٹھائیں، نیک سے نیک تر بننے کی کوشش کریں، اچھے سے اچھے کام کرنے کی کوشش کریں، گناہوں سے دور ہوتے رہیں، تو وہ دن دور نہیں انشاءاللہ تعالی۔ ہماری اپنی زبان سے زیادہ ہمارے اپنے کردار کے ذریعے سے اسلام پھیلے گا۔ اللہ سے دعا کرتے چلیں کہ اللہ عز و جل ہمیں جب تک زندہ رکھے اپنا قرب حاصل کرنے کی توفیق عطا کیے رکھے۔ جیسے میں نے آپ کے سامنے بیچ میں بھی کہا تھا کہ ہماری اپنی عبادات بے مقصد نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم عبادت کریں گے تو اتنا ثواب ملے گا اور اس ثواب کے ذریعے سے نہیں، یہ ثواب اس طریقے سے اجور کا حاصل کرنا یہ ایک طرف ہے گیون، اس پر کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے، یہ سب کے سب مانتے ہیں اس بات کو، اس پہ کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے اس پہ کسی قسم کا، بلکہ اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر کے دیکھیں کہ کیوں اللہ عز و جل نے ہر مسلمان کی زندگی میں ہر سال یہ مہینہ لایا۔ ہر سال ایسا ہوتا ہے کہ ہر مسلمان کی زندگی میں یہ مہینہ آتا ہی ہے، ذی الحجہ کا مہینہ۔ اس مہینے کی ان 10 دنوں کی فضیلت کے تعلق سے ہر سال اس طریقے سے ممبروں سے بات ہوتی ہے، اور ہر سال کئی لوگ حج کے لیے کوششیں کرتے ہیں، حج کو جاتے ہیں۔ کیوں؟ ایسا کیا ہے اس حج میں یا اس مہینے میں؟ پتا چلا کہ اس حج میں یا اس مہینے میں اس طریقے سے اللہ عز و جل جب لوگوں کو حج کے لیے بلاتے ہیں، ہم نے اس سے پہلے جب اس سلسلے میں خطبہ کیا تھا پچھلے سال، تب اسٹیبلش کر لیا تھا کہ ہم اپنی طرف سے نہیں جاتے ہیں حج کے لیے، وہ جب اللہ عز و جل بلاتے ہیں تب ایک بندہ پہنچتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کئی غریب لوگ حج کر کے آ جاتے ہیں، امیر پیسہ گنتا یہیں رہ جاتا ہے۔ تو یہ جو بڑی بڑی عبادتیں ہیں، ان عبادتوں کے پیچھے جو گہرے مقاصد ہیں، ان میں سے یہ جو عبادت ہے حج کی عبادت، یا پھر ہماری اپنی ذی الحجہ کی قربانیوں کی عبادت، اس میں اصل مقاصد یہ ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں ابراہیم علیہ السلام کو اپنا رول ماڈل بنانے کے لیے بار بار ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے آنکھوں کے سامنے لاتے جاتے ہیں۔ اس کا بس سب سے بڑا مقصد یہی ہے کہ ہم ابراہیم دیکھیں نا، اسی وجہ سے میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ پورے قرآن میں 25 انبیاء کا ذکر ہے، باوجود اس کے سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف ابراہیم علیہ السلام کا نام آتا ہے، جن کے آگے یہ کہتا ہے اللہ عز و جل کہ ان کو اپنا رول ماڈل بناؤ، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم۔ بلکہ ابراہیم علیہ السلام تو ابراہیم علیہ السلام والذین معہ، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے ان کو بھی ہم اپنا رول ماڈل بنا سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء نے خود نے نبی کریم ابراہیم علیہ السلام کو رول ماڈل مانا ہے، خود انبیاء علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کو رول ماڈل مانا کرتے تھے۔ اس کی ایک مثال پچھلی دفعہ ہم نے ڈسکس کی تھی زکریا علیہ السلام کی،
کہ کیسے ایک طرف ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں تو دوسری طرف وہیں زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو جانے کے باوجود، اپنی وائف کے بیرن ہونے کے باوجود اولاد کی دعا کرتے ہیں۔ کامن ڈینومینیٹر کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اپنی توحید کے مشن کو جاری رکھنے کے لیے لڑکوں کی دعا، اسماعیل ابراہیم جن کے نتیجے میں حاصل ہوئے۔ اسی حساب سے وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، یہ جو زکریا علیہ السلام نے کہا یہ بھی اسی ضمن میں کہا زکریا علیہ السلام نے کہ میں جہاں رہتا ہوں وہاں میرے بعد توحید کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ مجھے اے اللہ عز و جل تو ایک بیٹا عطا فرما دینا تاکہ میں اس کو توحید سکھلا جاؤں، وہ توحید پر باقی رہے، وہ توحید کا کام کرتا رہے۔ اس پر بات ہو چکی ہے اس سے پہلے۔ اسی حساب سے سلیمان علیہ السلام کو دیکھیں، وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ رُدُّوهَا عَلَيْهِ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ۔ اس کا نچوڑ یہ ہے کہ ہمیں اس سے سبق بھی ملتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس جو گھوڑے تھے ان گھوڑوں نے ایٹ ون پوائنٹ ان ٹائم ان گھوڑوں نے سلیمان علیہ السلام کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا۔ نتیجے میں انہوں نے کیا کیا؟ ان سارے گھوڑوں کو منگوایا اور ان ایک روایت کے مطابق ان سارے گھوڑوں کو قربان کر دیا اللہ عز و جل کی راہ میں۔ تو کیا ہم اپنی ڈسٹریکشنز کو، اللہ عز و جل کا ذکر کرنے جب ہم بیٹھتے ہیں تو ہمارے سامنے نت نئے ڈسٹریکشنز ہوتے ہیں، کیا ہم ان ڈسٹریکشن سے اپنے آپ کو دور نہیں کر سکتے؟ ان ڈسٹریکشنز کی قربانی نہیں دے سکتے؟ اللہ عز و جل کا ذکر نہیں کر سکتے؟ تو اس طریقے سے جب ان لوگوں نے، ان انبیاء نے نبی کریم ابراہیم علیہ السلام کو اسوہ بنایا، اور میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کے سامنے بتاتا کہ والذین معہ کا مطلب کیا ہے، ایک دو لائن میں سن لیں۔ سارہ علیہ السلام، ہاجر علیہ السلام، ان دونوں کی الگ الگ قسم کی آزمائش، ایک کو بیٹا نہ دے کر کے آزمائش، دوسرے کو بیٹا دے کر کے بیابان میں چھوڑ کر کے آزمائش، پھر اس چھوٹے سے بچے اسماعیل علیہ السلام کی آزمائش کہ جب وہ چھوٹا سا بچہ 8 10 12 سال کا ہو جاتا ہے، والد صاحب 100 کے قریب ہو چکے ہیں، تو والد صاحب بیٹے سے کہتے ہیں میں تمہیں ذبح کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے ایسا کچھ خواب میں دیکھا ہے۔ پلٹ کر اس نوجوان لڑکے نے یہ نہیں کہا ڈیڈ آپ نے تو اپنی زندگی مزے میں جی لی، مجھے زندگی نہیں کہا۔ آج کے نوجوانوں کو اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے، والدین بلاتے ہیں تو نوجوان کہتا کیا ہے؟ والد صاحب آپ کو تو ہم نے دیکھا کالج میں بڑے مزے اڑائے آپ نے، اچھے گلچھرے اڑا کر کے آپ جب بوڑھے ہو چکے ہو اب دین کی طرف آئے ہو تو ہم بھی جب نہیں، یہ شوبھا نہیں دیتا۔ مانا کہ آپ کا باپ غلط تھا، آپ کے باپ نے اپنی جوانی میں غلطیاں کی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بھی وہ غلطیاں کرتے رہیں۔ تو اس طرح نہ جانے کتنے ایسے اسباق ملتے ہیں۔ اسی حساب سے حج ایک بہت بڑا فریضہ ہے، حج کی عبادت بہت بڑی عبادت ہے۔ جو لوگ یہاں سے پہلے ہی حج کو جا چکے ہیں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل انہیں حج مبرور عطا فرمائے، اور جو لوگ حج کو نہیں جا پائے ہیں چاہنے کے باوجود، کوششوں کے باوجود، خاص طور سے اس سال کئی سارے لاکھ بلکہ کئی ہزار حج کے پلگرمیج کینسل ہو گئے، اللہ عز و جل ایسوں کو صبر جمیل عطا فرمائے اور اللہ عز و جل جلد سے جلد انہیں حج کو لے جائے۔ اور وہ لوگ جو حج کو جا نہیں پائے ہیں اس وجہ سے کہ ابھی دل اس طرف آمادہ نہیں ہوا ہے، ان کے لیے بس ایک حدیث اور اس پر بات ختم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب۔ ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ میں حج کے لیے جاؤں گا، عمرے کے لیے جاؤں گا، پیسہ نکال کر جاؤں گا، اتنے پیسے کم ہو جائیں گے، قلاش ہو جاؤں گا، پیسہ نکل جائے گا میرا، غریب نہیں، بلکہ اگر ہم بیک ٹو بیک حج عمرہ کرتے رہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور اس پر کوئی کلام بھی نہیں ہے، صاف الفاظ میں ہے کہ اگر کوئی بندہ حج عمرہ بیک ٹو بیک کرتا رہے تو ایک تو اس کے گناہ دھلتے ہیں، دوسرے اس کی غریبی جاتی رہتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ حج یا عمرہ کرنے سے غریبی آتی ہے، یار 3 لاکھ، یار 5 لاکھ، یار 1 لاکھ، نہیں، یہ اللہ کی راہ میں پیسہ لگانا ہے اور اللہ عز و جل اس کا زبردست ریٹرن بھی دیں گے۔ اللہ سے دعا کرتے چلیں کہ اللہ عز و جل ہمیں حج کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل جب تک ہمیں زندہ رکھے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا رول ماڈل، اسوہ حسنہ بنا کر زندہ رکھے۔ اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ عز و جل جب تک ہمیں زندہ رکھے توحید پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو اللہ عز و جل توحید پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ قوموا الی الصلاۃ۔